بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا یہ سچ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ بھی اسے اپنی پناہ دے دیتا ہے، اور جو ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا اور آپ کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال سے پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ یہ ہستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنا لیا۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بتائی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے یہی جگہ ہوتی ہے کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ، جا، تو اللہ کی رضا کے خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اونٹ نے پھر دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے پھر کہا، آمین۔ پھر اونٹ نے کہا، اللہ دشمنوں سے آپ کی امت کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ پھر کہا، اللہ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ اس نے پہلی 3 تو قبول فرما دی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے ہی فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ قلم سے لکھ چکا ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بالکل ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔